आदाब। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से पेश खिदमत है एक बसरी सबक जुमले की साख्त। ये सबक बीए के तालिब इल्मों के लिए मुख्तस है जो पहले साल में बुनियादी कोर्स पढ़ रहे हैं। इस सबक में हम जुमला कैसा बनता है और जुमले की तरतीब क्या होती है, जुमले की साख्त क्या होती है और साख्त की हैसियत से जुमले की कितनी किस्में हैं, इन सारी बातों से वाकिफ़ियत हासिल करेंगे। आइए पहले हम ये देखें कि जुमला किसे कहते हैं। उमूमन ये कहा जाता है कि अल्फाज के मजमूए को जुमला कहते हैं। इन अल्फाज के मजमूए को देखिए। रहे महक हैं फूल, जाया तुम यार करो, गमने तन्हा से मैं लाख है कि क्या ना। यहाँ कोई बात समझ में नहीं आती। हालांकि पूरे अल्फाज मानेदार अल्फाज हैं, लेकिन इनको पढ़ने से हमें कोई बात पूरी तरह से समझ में नहीं आती। ज़रा इनकी तरतीब को बदल कर देखें। अब देखिए, फूल महक रहे हैं। इसी तरह से दूसरे जुमले को भी देखिए। मैंने तुमसे लाख बार कहा है कि तुम तन्हा जाया ना करो। अब माने पैदा हो गए और बात हमें पूरी तरह से समझ में आ रही है। इसको हम जुमला कहते हैं, यानी ऐसे अल्फाज का मजमुआ या ऐसे अल्फाज की तरतीब जिनसे हमें एक माना या एक बात पूरी तरह से समझ में आए। जुमले की तारीफ हम इस तरह भी कर सकते हैं, जुमला अल्फाज के बामाने तरतीब का नाम है। इसमें एक और बात भी आप देखेंगे कि इन जुमलों में फ़ेल का होना लाजिमी है। कोई भी जुमला आप बनाइए, खा वो एक लफ्ज़ का ही क्यों ना हो, उसमें आपको फ़ेल की झलक नज़र आएगी। जैसे आ, जा, ये भी जुमला है और इसमें भी हमको फ़ेल नज़र आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर जुमले में फ़ेल का होना लाजिमी है। अब फ़ेल के हिसाब से फ़ाइल और मफ़ूल भी होंगे। अब ये फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल किस तरह से जुमले में आते हैं, इसके बारे में देखेंगे। ये जुमला देखिए, अहमद स्कूल जा रहा है। यहाँ अहमद फ़ाइल है, स्कूल मफ़ूल और जा रहा है फ़ेल। यानी पहले फ़ाइल आया, बाद में मफ़ूल और आखिर में फ़ेल। उर्दू में उमूमन जुमले की तरतीब इसी तरह से होती है। हाँ, कभी कभी ये तरतीब बदल सकती है। हम ऐसा भी कहते हैं कि एक था राजा। यहाँ हमको पहले फ़ेल आ गया और बाद में फ़ाइल आ गया। ख्वाह कुछ भी हो, लेकिन जुमले में फ़ेल का होना लाज़मी होता है। फ़ाइल और मफ़ूल, कभी किसी जुमले में फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल तीनों होते हैं। कभी किसी जुमले में सिर्फ़ फ़ाइल और फ़ेल होता है। कहीं ऐसे जुमले भी हैं जहाँ सिर्फ़ मफ़ूल और फ़ेल होता है, और कहीं ऐसे जुमले भी हैं जहाँ फ़ेल नहीं होता लेकिन फ़ेल का असर होता है। जैसे बारिश हो रही है, इसमें फ़ाइल और फ़ेल से ही जुमला मुकम्मिल हो गया। एक और जुमला देखिए, एहसान मारा गया। इसमें मफ़ूल और फ़ेल से ही जुमला पूरा हो गया है। याद रखिए कि हर जुमले में खा फ़ाइल हो या मफ़ूल हो, फ़ेल का होना लाज़मी होता है। ये रही जुमलों में अल्फाज की क़वाइदी तरतीब।
फेल, फाइल और मफऊल को अलग रखकर हम जुमले को देखेंगे तो हमें एक और बात का पता चलता है कि हर जुमला का कुछ भी हो वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। इन जुमलों को देखें। अहमद स्कूल जाता है, फूल महक रहे हैं। गौर करें तो पता चलेगा कि हर जुमले में किसी न किसी के बारे में कोई ना कोई बात कही जा रही है। अहमद के बारे में कहा जा रहा है कि वो स्कूल जा रहा है, और फूल के बारे में कहा जा रहा है कि वो महक रहा है। यानी हर जुमले में दो हिस्से होते हैं। इस पहले हिस्से में किसी का हवाला दिया जाता है और दूसरे हिस्से में उस हवाले के बारे में बताया जाता है। क़वाइद की ज़बान में पहले हिस्से को जिसमें हवाला दिया जाता है उसे हम मुब्तदा कहेंगे, और दूसरे हिस्से को जिसमें उसके बारे में कहा जाता है उसे ख़बर कहेंगे। यानी हर जुमले में दो हिस्से होते हैं, एक मुब्तदा और दूसरा ख़बर। अब इन जुमलों पर गौर कीजिए। बारिश हो रही है, रशीद के घर में कंप्यूटर है। बारिश हो रही है, इसमें बारिश मुब्तदा है और हो रही है ख़बर। इसी तरह रशीद के घर में कंप्यूटर है, इसमें रशीद के घर में ये मुब्तदा है, कंप्यूटर है ख़बर। मैं फिर से बता दूं कि मुब्तदा वो शख्स या शय है जिसके बारे में कहा जाए, और ख़बर मुब्तदा के बारे में जो कुछ कहा जाए वो ख़बर है। ये रही जुमले की साख्त। अब तो आप समझ गए होंगे कि हर जुमले में मुब्तदा और ख़बर होते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब आप कोई किताब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जुमले इतने सीधे साधे नहीं होते। बहुत मुश्किल जुमले होते हैं और बड़े बड़े जुमले होते हैं, और जब आप उनमें मुब्तदा और ख़बर की तलाश करना शुरू करेंगे तो वहाँ आपको बहुत से मुब्तदा और बहुत से ख़बर मिलेंगे। कहीं मुब्तदा नहीं मिलेगा, कहीं ख़बर नहीं मिलेगी, सिर्फ मुब्तदा होगा, कहीं सिर्फ ख़बर होगी। इस तरह के जुमले होंगे। अब हम उनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अब ज़रा इन जुमलों को देखिए। ट्रेन देर से आई इसलिए मैं वक्त पर नहीं पहुंच सका। मैच चल रहा है और नाज़रीन महजूज हो रहे हैं। इन जुमलों में आप देखेंगे कि यहाँ पे दो दो मुब्तदा और दो दो ख़बर हैं। जैसे पहले जुमले में ट्रेन और मैं मुब्तदा है और देर से आई और वक्त पर नहीं पहुंच सका ख़बर है। इसी तरह से दूसरे जुमले में मैच और नाज़रीन मुब्तदा है, चल रहा है और महजूज हो रहे हैं ख़बर है। अब इन जुमलों को देखिए। अहमद बाज़ार गया, अहमद सौदा ले आया। अहमद बाज़ार गया और सौदा ले आया। यहाँ आप देखेंगे कि पहले दो अलग अलग जुमले हैं और तीसरा जुमले में ये दोनों जुमले मिलाकर लिखे गए हैं, और उससे हमको एक बात पूरी तरह से पता चलती है। यहाँ देखेंगे कि आप आखिरी जुमले में एक मुब्तदा है और दो ख़बरें हैं। इसी तरह से एक और जुमला देखिए। अहमद दोस्त है, महमूद दोस्त है। अहमद और महमूद दोस्त हैं। इस जुमले में देखेंगे कि यहाँ पे दो मुब्तदा हैं और एक ख़बर है। इस तरह से जुमले बहुत ही पेचीदा होते हैं।
اب آئیے ہم ان کی قسموں کے بارے میں ہم بات کریں کہ اس طرح سے جب ہم دیکھیں گے تو ایک تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جملہ یا تو صرف ایک ہوتا ہے جس میں ایک مبتدا اور ایک خبر ہوتی ہے، اور دوسرے جملے ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں دو مبتدا اور ایک خبر، یا دو مبتدا اور دو خبر، یا ایک مبتدا اور دو خبر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جملے کو صورت کے لحاظ سے دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی قسم وہ ہے جس میں صرف ایک مبتدا اور ایک خبر ہوتی ہے۔ ایسے جملوں کو ہم مفرد جملے کہیں گے، یعنی احمد اسکول جا رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، پھول مہک رہے ہیں، یہ سارے جملے مفرد جملے ہیں۔ دوسری قسم جس میں دو مبتدا اور دو خبر ہوں، یا ایک مبتدا اور دو خبر ہوں، یا دو مبتدا اور ایک خبر ہو، اس طرح کے جملوں کو ہم مرکب جملے کہیں گے۔ یعنی یہ جملے وہ ہیں جن میں ہم دو جملوں کو ملا کر ایک جملہ بناتے ہیں، اسی لیے ان کو مرکب جملہ کہا جاتا ہے۔ اور ان مرکب جملوں کے کئی قسمیں ہیں، جیسا ابھی آپ نے دیکھا کہ کہیں پہ دو مبتدا آتے ہیں اور ایک خبر ہوتی ہے، کہیں دو خبریں ہوتی ہیں اور ایک مبتدا ہوتا ہے۔ اس طرح سے اس کے اور بھی قسمیں ہیں، لیکن مفرد جملہ جہاں پہ ایک مبتدا اور ایک خبر ہوتی ہے اس کی کوئی قسم نہیں ہوتی۔ مفرد جملہ صرف ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، لیکن مرکب جملوں کے کئی اقسام ہیں۔ اب ہم ان اقسام کے بارے میں بات کریں گے۔ مرکب جملوں کو معنی کے لحاظ سے دو قسموں میں تبدیل کیا گیا ہے۔ ایک وہ قسم ہے جس میں دو مبتدا اور دو خبر ہوتے ہیں، یعنی دو جملے ہوتے ہیں اور دونوں جملے اپنے طور پر الگ الگ سے معنی دیتے ہیں، اور جب وہ مرکب بنے تو بھی اس کے معنی آتے ہیں۔ ایسے جملوں کو ہم مرکب جملہ مطلق کہتے ہیں۔ دوسری قسم یہ ہے جہاں ان مرکب جملوں میں دو جملے تو ہوتے ہیں لیکن ایک جملہ دوسرے جملے کا محتاج ہوتا ہے۔ صرف آپ ایک جملہ پڑھیں تو آپ کو معنی پورے طرح سے سمجھ میں نہیں آتی، بات پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ آپ دوسرا جملہ نہ پڑھیں۔ ایسے جملوں کو ہم مرکب جملہ ملتف کہتے ہیں۔ اب ہم ایک ایک کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ مرکب جملہ مطلق، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں دو جملے ہوتے ہیں اور دونوں جملے اپنے طور پر الگ الگ سے معنی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اقبال جاگ رہا ہے اور افضل سو رہا ہے، بہار کا موسم ہے اور پھول مہک رہے ہیں، خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو۔ یہ سارے جملے مرکب جملہ مطلق ہیں۔ مرکب جملہ مطلق کی چار قسمیں ہیں: وصلی، تدریدی، استدراکی اور سببی۔ مرکب جملہ مطلق وصلی میں صرف حروف عطف اور لگا کر جملہ بنا دیا جاتا ہے، جیسے چاند نکلا تھا اور چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ یہاں حروف عطف اور کے ذریعے سے دونوں جملوں کو ملایا جا رہا ہے۔ دوسری قسم تردیدی۔ یہ جملہ دیکھیے، خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ اس قسم میں اب دیکھیں گے کہ پہلے جملے میں ایک بات کہی گئی ہے اور دوسرے جملے میں اس کی تردید کی گئی ہے۔ یعنی پہلے جملے میں کہا گیا ہے کہ خوشبو آ رہی ہے
اور دوسرے جملوں میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں آ رہی ہے، اور ان دونوں کو کے ذریعے سے ملایا گیا ہے۔ ایسے جملوں کو ہم مرکب جملہ مطلق تردیدی کہیں گے۔ اس کے اور مثالیں دیکھیے، چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو، نہ ہنسنا نہ رونا، وہ آئے یا نہ آئے۔ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان سارے جملوں میں ایک بات کہی جا رہی ہے اور پھر فوراً اس کی تردید بھی کی جا رہی ہے۔ ایک اور قسم ہے استدراکی۔ اس میں ایک جملہ کہا جاتا ہے اور پھر دوسرے جملے میں اس کے معنی کو محدود کیا جاتا ہے۔ ایسے جملوں کو ہم مرکب جملہ مطلق استدراکی کہتے ہیں۔ جیسے ساری کتابیں مل گئیں مگر قواعد کی کتاب نہیں ملی، میں اس کے لیے جان دے سکتا ہوں مگر ایمان نہیں، قلم خوبصورت ہے مگر لکھتا نہیں، وہ دولت مند ہے لیکن کنجوس ہے۔ ان جملوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک جملہ دوسرے جملے کو محدود کر رہا ہے۔ ایسے جملوں کو ہم مرکب جملہ مطلق استدراکی کہیں گے۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جملہ ہو اور دوسرا جملہ پہلے جملے کی اور توسیع کر رہا ہو اور اسے زیادہ کر رہا ہو۔ ابھی میں نے کہا کہ وہ محدود کرتا ہے، اور ایسے جملے بھی آپ کو ملیں گے جہاں توسیع بھی ہوتی ہے۔ جیسے ان جملوں کو دیکھیں، گھر خوبصورت ہی نہیں بلکہ کشادہ بھی ہے، قمیص عمدہ ہی نہیں بلکہ سستی بھی ہے، آم میٹھے ہی نہیں بلکہ زیادہ بھی ہیں۔ ان جملوں میں دوسرا جملہ پہلے جملے کی توسیع کر رہا ہے اور ان میں بیان کردہ چیزوں کے صفات کو اور زیادہ کر رہا ہے، ان کو اور توسیع دے رہا ہے۔ ان کو بھی ہم استدراکی جملے ہی کہیں گے۔ اب مرکب جملہ مطلق کی آخری قسم پہ آتے ہیں۔ یہ قسم ہے سببی۔ یہاں پہ دوسرا جملہ پہلے جملے کا سبب بتاتا ہے۔ جیسے میں اس سے شادی کروں گا کیونکہ وہ تعلیم یافتہ ہے، میرے پھینکے ہوئے پھول سے اس کا ماتھا زخمی ہو گیا کیونکہ پھول کے ساتھ گلدان بھی تھا، میرا بیٹا دوڑ میں دوم آیا کیونکہ سوم کوئی تھا ہی نہیں۔ اس طرح سے جب ایک جملے میں دوسرے جملے کا سبب بتایا جاتا ہے تو ایسے جملے کو ہم مرکب جملہ مطلق سببی کہتے ہیں۔ اب آئیے مرکب جملے کی دوسری قسم پہ جائیں، یعنی مرکب جملہ ملتف۔ مرکب جملہ ملتف میں ایک جملہ اصل ہوتا ہے اور دوسرا جملہ یا ایک سے زیادہ دوسرے جملے جو بھی ہوتے ہیں وہ اس کے پہلے جملے کے تابع ہوتے ہیں۔ ان مثالوں کو دیکھیے، وہ پھول جو کل کھلا تھا آج مرجھا گیا، وہ بچہ جو کل کھو گیا تھا آج مل گیا۔ ان جملوں میں دو اصل جملے ہیں اور ایک ان کا تابع جملہ۔ وہ پھول آج مرجھا گیا اصل جملہ ہے اور اس کے تابع جملہ جو کل کھلا تھا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے مرکب جملے میں وہ بچہ آج مل گیا اصل جملہ ہے، جو کل کھو گیا تھا تابع جملہ ہے۔ اس طرح ایک جملہ جب دوسرے جملے کا محتاج ہوتا ہے تو ایسے جملوں کو ہم مرکب جملہ ملتف کہتے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں: اسمی، وصفی اور تمیزی۔ اسمی جملہ وہ ہے جس کا تابع جملہ اصل جملے کے فعل کی وضاحت کرے
اور فاعل یا مفعول کا وظیفہ ادا کرے۔ چونکہ فاعل یا مفعول اسم ہوتے ہیں، اس لیے اس طرح کے جملے کو ملتف جملہ کہتے ہیں۔ جیسے میں نہیں چاہتا کہ وہ یہاں آئے، اس میں دو جملے ہیں، میں نہیں چاہتا اور وہ یہاں آئے۔ اس مثال میں تابع جملہ وہ یہاں آئے اصل جملے کے یعنی نہیں چاہتا کی وضاحت ہے اور وہ مفعول کی جگہ استعمال ہوا ہے، اس لیے یہ اسمی جملہ ہے۔ اسمی جملے میں عموماً حروف عطف کے استعمال ہوتا ہے۔ چند اور مثالیں دیکھیے۔ اس جلسے میں وہ ہجوم تھا کہ بیان سے باہر ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر آدمی آسانی سے دولت کمانا چاہتا ہے، خدا کرے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اسمی جملوں میں کبھی کبھی حرف کے حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے، میں نے کہا چلے جاؤ۔ گو ان میں حروف عطف کا رشتہ ہے، لیکن یہ حروف عطف کے بغیر بھی مکمل ہیں۔ اب آئیے دوسری قسم پہ چلتے ہیں، یعنی مرکب جملہ ملتف کی دوسری قسم یعنی وصفی جملہ۔ وصفی جملہ وہ جملہ ہے یا وہ تابع جملہ ہے جو صفت کا کام دے، یعنی تابع جملے میں صفت بیان کی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، وہ گھر جو آپ نہ خرید سکے میں کیوں کر خرید سکتا ہوں۔ اس میں وہ گھر میں کیوں کر خرید سکتا ہوں اصل جملہ ہے اور اس کا تابع جملہ جو آپ نہ خرید سکے ہے۔ یعنی جو آپ نہ خرید سکے میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ وہ گھر شاید ٹھیک نہیں ہے، یعنی اس کی صفت بیان کر دی گئی ہے۔ اس طرح سے ایسے جملوں کو ہم وصفی جملے کہیں گے۔ تیسری قسم تمیزی ہے۔ اس جملے میں اصل جملے کی خبر یا وقت مقام کے بارے میں وضاحت کی جاتی ہے، جیسے استاد جب کلاس میں داخل ہوئے تو لڑکے کھڑے ہو گئے، جب بارش ہوئی تو مٹی سے سوندھی بو آنے لگی، اگر روپے ملیں گے تو گھر خریدوں گا۔ ان مثالوں کے تابع جملے دیکھیے، یعنی لڑکے اٹھ کھڑے ہوئے، مٹی سے سوندھی بو آئے گی، گھر خریدوں گا۔ ان جملوں میں لڑکوں کی حیثیت استاد سے الگ ثابت ہوتی ہے اور اسی طرح مٹی کی حیثیت باقی چیزوں سے الگ ہو جاتی ہے وغیرہ۔ اسی لیے ایسے جملوں کو جملہ تمیزی کہا جاتا ہے۔ چند اور مثالیں دیکھیں۔ جس وقت وہ لکھ رہا تھا میں سو رہا تھا، جون جون دن کٹتے گئے میری مشکلیں آسان ہو گئیں، اگر بارش نہ ہوئی تو میں آؤں گا وغیرہ۔ یہ رہے مرکب جملوں کی قسمیں۔ ابھی آپ نے سیکھا کہ مرکب جملوں کے دو قسمیں ہوتی ہیں، مرکب جملہ مطلق اور مرکب جملہ ملتف۔ مرکب جملہ مطلق کی مرکب جملہ مطلق کو پھر سے 4 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے: وصلی، تدریدی، استدراکی اور سببی۔ اسی طرح سے مرکب جملہ ملتف کی 3 قسمیں ہیں: اسمی، وصفی اور تمیزی۔ اب تک ہم نے صورت کے لحاظ سے جملے کی قسموں کے بارے میں جانا۔ اب معنی کے لحاظ سے جملے کی قسموں کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ معنی کے لحاظ سے جملے کی
दो किस्में हैं, खबरिया जुमला और इंशाइया जुमला। जैसा कि आप नाम से ही आप पता लगा सकते हैं कि खबरिया जुमले में कोई खबर होती है और इंशाइया जुमले में किसी चीज़ की वजाहत होती है। आप मिसालों के ज़रिए से उसे और आसानी से समझ सकेंगे। ये देखिए, अहमद लंदन जा रहा है, अफजल बीमार है, सड़क पर हादसा हो गया। इन जुमलों में किसी बात की खबर दी जा रही है। ऐसे जुमलों को हम खबरिया जुमले कहते हैं। अब इन जुमलों को देखें। तुम मेरे घर ना आना, वाह क्या उम्दा सफ़र है, बड़ा ठंडा मौसम है। इन जुमलों में देखेंगे कि आप इनमें कैफियत, एहसासात और जज्बात बयान किए जा रहे हैं। ऐसे जुमलों को हम जुमला इंशाइया जुमले कहेंगे। अब तक आपने जाना कि जुमला किसे कहते हैं, जुमले की तरतीब कैसे होती है, जुमले की साख्त किस तरह की होती है और जुमले के साख्त की सूरत के लिहाज से कितनी किस्में हैं और मानी के लिहाज से कितनी किस्में हैं। अब आप इन्हीं चीज़ों को अपनी दरसी किताब में पढ़ें ताकि वो आपको और आसानी से समझ में आ जाए। दरसी किताब में आपको और मिसालें भी दी गई हैं, आप उन्हें ज़रूर से पढ़िए। खुदा हाफ़िज़।